وقت کے ساتھ ساتھ گائیکی کے لیے شمشاد کی خواہش اور بڑھتی گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ موسیقی میں انہوں نے کوئی باقاعدہ ٹریننگ حاصل نہیں کی تھی۔ لگتا تھا قدرت نے گائیکی کا ہنر انہیں گفٹ میں دیا ہے، اس لیے موسیقی میں باقاعدہ تربیت نہ ہونے کے باوجود انہیں خود پر اعتماد تھا اور وہ اپنے شوق کی انگلی پکڑ کر بہت آگے جانا چاہتی تھی۔ اور یقین جانیں کہ وہ اتنا آگے پہنچ گئیں کہ آج 75 یا 80 سال بعد بھی ان کا کوئی نہ کوئی گانا یا اس کا ریمیک آپ نے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ضرور سنا ہوگا۔ لیکن ان کے شوق کے راستے میں ایک رکاوٹ تھی۔ یہ رکاوٹ باہر نہیں، خود ان کے گھر کے اندر تھی۔ ان کے والد اور والدہ شمشاد کے گانے کے سخت خلاف تھے، لیکن اسی گھر میں ایک شخص ایسے تھے جنہیں موسیقی سے دلچسپی تھی، جو شمشاد کی آواز کے پوٹینشل سے آگاہ تھے اور جو انہیں یعنی شمشاد کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ شمشاد کے چچا عامر تھے، جو مشکل حالات میں بھی شمشاد کو اپریشیٹ کرتے تھے۔ وہ میوزک کے اونچ نیچ سے واقف بھی تھے اور ان کی خواہش تھی کہ وہ شمشاد کی آواز کو بڑی سطح پر متعارف کرائیں۔ اس کے لیے وہ کسی اچھے موقع کی تلاش میں تھے اور پھر ایک دن یہ موقع فائنلی آ گیا، جب پتہ چلا کہ موسیقی کی ایک کمپنی نوجوان سنگرز کے آڈیشن لے رہی ہے۔ یہ سنتے ہی چچا نے شمشاد کو ساتھ لیا اور وہ دونوں میوزک کمپنی کے دفتر جا پہنچے۔ امیدواروں کے آڈیشن اس وقت کے جانے مانے موسیقار ماسٹر غلام حیدر لے رہے تھے۔ ادھر شمشاد تھی، جنہوں نے کبھی موسیقی کی باقاعدہ ٹریننگ حاصل نہیں کی تھی۔ اس وقت شمشاد کی عمر صرف 12-13 برس تھی۔ ماسٹر غلام حیدر نے انہیں حیرت سے دیکھا اور پوچھا، کیا سناؤ گی؟ شمشاد نے کانفیڈنس سے جواب دیا، ماسٹر صاحب میں بہادر شاہ ظفر کی غزل پیش کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی شمشاد نے بہادر شاہ ظفر کی غزل میرا یار مجھے ملے اگر سنانا شروع کی۔ جوں شمشاد کی آواز کا جادو پھیل رہا تھا، ماسٹر غلام حیدر کی آنکھوں میں حیرت اور ستائش کے رنگ گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ غزل کے بعد شمشاد نے کچھ مرثیے سنائے۔ ماسٹر غلام حیدر حیران تھے کہ 12-13 سال کی یہ لڑکی موسیقی کی باقاعدہ تربیت کے بغیر اتنی مہارت سے کیسے گا سکتی ہے۔ ماسٹر غلام حیدر کو دن میں کئی بار نئے شوقیہ فنکاروں کو سننے کا موقع ملتا تھا، لیکن شمشاد کی آواز میں کچھ خاص بات تھی جو سب سے الگ تھی۔ اب گانا ختم ہونے کے بعد شمشاد اور ان کے چچا ماسٹر غلام حیدر کے جواب کے منتظر تھے۔ ماسٹر غلام حیدر نے کچھ دیر پاز لیا اور پھر اپنا فیصلہ سنایا۔ یہ ایک حیران کر دینے والا فیصلہ تھا۔ ماسٹر غلام حیدر نے شمشاد کو وہیں کھڑے کھڑے 12 گانوں کا کانٹریکٹ دے دیا تھا۔ کانٹریکٹ کے مطابق شمشاد کو ہر گانے کا معاوضہ 15 روپے اور کانٹریکٹ ختم ہونے پر 5000 روپے ملنے تھے۔ شمشاد اور ان کے چچا کو یقین نہ آیا کہ جو انہوں نے سنا ہے کیا وہ واقعی سچ ہے۔ شمشاد اور ان کے چچا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی اتنی بڑی کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ لیکن ابھی اصل چیلنج باقی تھا اور وہ شمشاد کے ماں باپ کی اجازت لینا تھا کہ وہ گا سکے۔ کیا شمشاد کے والد ان کو اجازت دیں گے؟ یہ ذمہ شمشاد کے چچا نے اٹھایا اور آخرکار کافی بحث کے بعد وہ شمشاد کے والد کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ والد نے شمشاد کو اجازت تو دے دی، لیکن اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی رکھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ وہ صرف گانا گا سکتی ہیں، وہ فلموں میں کبھی کام نہیں کریں گی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ وہ کبھی تصویر نہیں بنوائیں گی۔ تیسری شرط یہ وہ کسی تقریب میں شریک نہیں ہوں گی، اور چوتھی شرط یہ کہ وہ اسٹوڈیو میں گانا گانے کے بعد سیدھا گھر آئیں گی۔ شمشاد نے یہ تمام شرائط ماننے کا وعدہ کیا اور پھر زندگی بھر اپنے وعدے کا پاس کیا۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کیا وفا کا وعدہ بھی ہمیشہ ایسے ہی نبھایا تھا۔